بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد اور عذاب الہی کے واقعات۔ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن کریم نے جن اقوام کا ذکر کیا ہے ان میں قوم عاد بھی ہے، اور یہ قوم عرب کے قدیم قبائل میں شمار ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت و ستوت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر، بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیاد قائم کی۔ عرب ان باشندوں کو بعیدہ یا عرب آریہ کہتے ہیں، اور ان کے مختلف زبانوں کو عاد، سمود، تسم اور جدیس کہتے ہیں، اور یہ عاد بلا کسی اختلاف کے عرب نژاد ہے، اور عاد کا لفظ بھی عربی سے ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بلند و مشہور قوم۔ عاد کا مقام ارض احقاف ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن کا ان کا دارالحکومت تھا، اور یہ قوم بت پرست تھی اور صنم پرستی کی ساتھ ساتھ صنم تراشی کی ماہر تھی۔ اور قوم نوح کے جو بت تھے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، وہی ان کے بت تھے۔ قصص القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 اور 104۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک معزز فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے فرض منصبی کے مطابق ان کو بت پرستی اور شرک سے باز آنے اور وحدانیت پر قائم ہونے کی دعوت دی۔ نیز ان کے ظلم و جور اور بغاوت و سرکشی، دنیا میں انہماک اور آخرت سے اعراض پر ان کو تنبیہ فرمائی، مگر ان میں اکثر لوگ اپنی دنیوی شان و شوکت، اپنی قوت و طاقت اور مال و دولت کے گھمنڈ میں حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے گریز کرنے لگے اور بحث و مباحثہ پر اتر آئے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس معتبر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے کوئی اجرت و بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر و بدلہ تو رب العالمین ہے۔ کیا تم اونچی زمین پر کھیلنے کو ایک شان بناتے ہو اور ایسے صنعتیں بناتے ہو کہ تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ مارتے ہو تو ظلم و جبر کرنے والوں کا سا ہاتھ مارتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے تھے، اور چھپائے اور بیٹے اور باغ اور چشمے دیے جس نے۔ میں تم پر بڑے دن، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ ترجمہ سورہ شعراء کی آیات کا ہے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں و ہدایتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوئیں، بلکہ وہ لوگ اور زیادہ ضد و ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے لگے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق و استہزاء کرنے لگے، اور ان کو بے وقوف قرار دینے لگے، بلکہ ان کے دلائل و براہین کو جھٹلانے لگے اور ان کو جھوٹا ٹھہرانے لگے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 66 میں ہے، قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنرائک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ہم تجھے
اے ہود، حماقت و بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ نیز ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل کے ساتھ نہیں آیا، اور ہم تیری بات سے ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم تجھ کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تجھ پر ہمارے معبودوں اور دیوتاؤں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ اور کہا کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ یہ سورت سجدہ کی آیات کا ترجمہ ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم ہود علیہ السلام سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر تم جو عذاب کا وعدہ کرتے ہو وہ سچا ہے تو عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کب آئے گا؟ اس کا تو اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے کب آئے گا عذاب۔ جب ان لوگوں نے پوچھا تھا ہود علیہ السلام سے، لیکن اگر تمہاری سرکشی اور طغیانی کی یہی حالت رہی تو ضرور عذاب آ کر رہے گا۔ اور چونکہ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی ان کھری کھری باتوں کا جواب نہ دے سکے، اس لیے ان کے خلاف مکر و سازش کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، اور مجھ کو کوئی مہلت نہ دو، مگر نتیجہ دیکھ لو گے، کیونکہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو کہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی وہ پروردگار ہے۔ غرض جب قوم عاد انتہائی شرارت و بغاوت پر اتر آئی اور اپنے نبی کے خلاف سازش کرنے لگی تو قانون خداوندی کے تحت پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا، اور اللہ کا غضب ان پر بڑکا، اور اولاً ان پر خشک سالی کا عذاب مسلط ہوا جس سے وہ عاجز درماندہ نظر آنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے پناہ مانگو، گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تمہارے اوپر آسمان سے برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوتوں پر نئی قوتیں بڑھا دے گا، اور تم اس سے منہ نہ موڑو۔ یہ سورہ ہود کی آیات کا ترجمہ ہے۔ مگر وہ برابر اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ تب ان پر ہولناک عذاب بھیجا گیا، اور ان کو بادل نظر آئے جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہے تھے۔ کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسیں گے، مگر اسی میں ان کا عذاب پوشیدہ تھا۔ یہ ہوا تیز و تند ہوا تھی۔ جب مسلسل 8 دن تک یہ ہوائیں اور آندیاں ان پر چلائی گئیں تو ان کو اور ان کی آبادی کو انہوں نے تہ بالا کر کے رکھ دیا۔ تنو مند انسان بے حس و حرکت لاشوں کی شکل میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ اپنی جسمانی طاقتوں اور قوتوں پر مغرور اور اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں سرمست سرکش انسان اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کسی درخت کے شاخوں کو کاٹ کر ڈالا گیا ہو۔ بس اس عذاب سے بچنے والے صرف وہ لوگ تھے جن کو سرمست و سرکش مغرور لوگ حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے تھے، اور وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔